بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا پختہ میثاق تمہارا، کہ کیا میثاق تھا؟ لا تسفکونا، لا تسفکونا، نہیں بہائیں گے خون، لا تسفکونا۔ یہ یہود جو تھے، یہ حاشیے پہ لکھا ہے، آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں، جو یہودیوں سے جہاں میثاق لیا گیا نا پہلا، یہ اس کا تتمہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، حاشیہ پہلے دیکھیں۔ یہ جو ہے یہودی مدینہ میں تین قبیلے تھے، وکانت یہود المدینہ ثلاثہ قبائلہ، تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ حلفاء تھے خزرج کے، اور بنو قریظہ، یہ حلفاء تھے اوس کے۔ بس یہ اچھی طرح ذہن میں لا کے نشانی لگا لو، یہ بھول جاتے ہیں کہ حلفاء یہ کس کس کے تھے۔ اب یہاں ذرا دیکھو، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے 4 چیزوں کا عہد لیا۔ یہ جو تتمہ ہے اس میں کیا ہے؟ بلکہ 3، یا اس عہد کی 3 شقیں۔ پہلی شق تھی کہ اپنے ہم مذہب بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے، دوسری شق تھی ان کو جلا وطن نہیں کرو گے، تیسری شق تھی کہ قید کی صورت میں فدیہ دو گے، چھڑاؤ گے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کی، تو جو اوس کے حلیف تھے اور جو خزرج کے حلیف تھے قبیلے، وہ آپس میں لڑتے، 2 کام زبردست کرتے، مارتے بھی، گھروں سے بھی نکالتے، اور اگر کوئی یہودی قیدی بن جاتا تو اسے چھڑا لیتے۔ تو شکیں کتنی تھی؟ 3، 2 چھوڑ دی، 1 پہ عمل کیا۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ میثاق تمہارا، وہ کیا؟ یہ تشریح میثاق ہے، نہیں بہاؤ گے اپنے خونوں کو، دماءکم سے مراد اپنوں کے خون، اور نمبر 2 نہیں نکالو گے اپنوں کو ان ہیں، ثم پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم اس مسئلہ پر خود گواہ تھے، ثم انتم عہد شکنی یعنی خباثت، ثم انتم پھر تم او یہودیو، وہیو تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، اپنے آپ یہ کیا معنی؟ اپنے دینی بھائیوں کو، آج شکنی قسم اول یعنی دینی بھائی، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا قسم دوم، اور نکالتے ہو، جلا وطن کرتے ہو ایک گروہ کو، منکم اپنے آپ سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون، آپ میں بڑے بڑے سرپی بیٹھے ہوں گے، اصل میں کیا تھا؟ تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے، بالاسم والعدوان، ساتھ اسم کے اور ان عدوان کے۔ الاسم کا معنی محرم الجنس، العدوان کا معنی محرم الکیف، الاسم کا معنی محرم الجنس، اور بولو بولو شابش، اور العدوان کا معنی محرم الکیف۔ کیا مطلب؟ محرم الجنس، محرم الکیف، مطلب یہ ہے کہ اسم جو ہے گناہ، تو یہ اس کی جنس حرام ہے، اور عدوان
کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اسم نص کی مخالفت ہے، اور عدوان کیف حد توڑنا بھی ہے اور ہیئت بدلنا بھی ہے، ہیئت بدلنا بھی ہے، کیفیت بدلنا بھی ہے، یعنی ہر بدعت، یعنی ہر بدعت میں کیا بدلا جاتا ہے؟ کیف۔ اس لیے یہ شیخ القرآن پنج پیر کی یہاں پر جملے ہیں، محرم الجنس اور العدوان محرم الکیف۔ جو اسم ہے یہ محرم الجنس ہے، اور جو عدوان ہے محرم الکیف۔ بڑی بات کی شیخ نے، تو گناہ تو وہی ہوتا ہے جو نص کی مخالفت ہو۔ مثلا اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اب ایک آدمی زنا کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اسم۔ کیا کہیں گے؟ اسم۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا، فروق لغویہ سیاق سے معنی بدلتا ہے، یا اسم مقابلے کس کے آ رہا ہے؟ عدوان کے، دونوں آ رہے ہیں، تو اس لیے جہاں فرق کرنا پڑ گیا تو وہ اسم ہے۔ لیکن ایک آدمی میلاد شریف کا جلوس نکالتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ عدوان۔ عدوان آپ کا ذکر عبادت ہے، رسول اللہ کا تذکرہ عبادت ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ کا تذکرہ عبادت ہے۔ کیوں حیران ہو گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شرط ہے اتباع شریعت۔ اس لیے آپ کے ذکر یا اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، تو اس میں شریعت نے جو حیات، کیفیت، حد بندی کی ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی کیف حیات بناؤ گے تو یہ عدوان بن جائے گا اور یہ بغاوت بن جائے گی۔ تو خیر یہ چھوٹا سا جملہ یہ لکھ لو، الاسم محرم الجنس والعدوان، اور اس کی بات بدعت کی بات جہاں آگے کھڑی ہے وہاں پر یہ میں تفصیلاً سمجھا دوں گا۔ ابھی دیکھو ترجمہ ذرا جلدی ہو گیا۔ ثم انتم، فرمایا دیکھو، بالاسم والعدوان، یہاں کیا ہے؟ بالاسم سیاقی معنی، چڑھائی کرتے ہو ان پر زیادتی کے ساتھ، بوجہ گناہ کے ساتھ، بوجہ حقوق اللہ ہونے کے، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، بوجہ حقوق العباد ہونے کے۔ اور اگر آئیں وہ یہودی تمہارے پاس قیدی بن کر، فدیہ دیتے ہو تم ان کا، بہوما، یہ ضمیر شان ہے، اور ضمیر شان کا ضابطہ ہے بعد والا جملہ اس کے لیے مفسر ہوتا ہے، ہوما حالانکہ شان یہ ہے، محرم علیکم اخراجہم، حرام کیا گیا تھا ان پر تمہارے جلا وطن کرنا، ان کا دینی بھائیوں کا جلا وطن کرنا یہ حرام کیا گیا تھا، تو اخراج تو بطریق اولا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ استفہام تحدیدی ہے، کیا ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے ساتھ، یعنی تورات، با تکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء من یفعل ذلک، پس ثمرہ ہے نہیں بدلہ اس آدمی کا جو کرے یہ کام، بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، تم میں سے لا خزی فی الحیات دنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامہ، اور دن قیامت کے لوٹائے جائیں گے، اعمال سے تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، ذرا خیال کر لو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، بعض کو لینا بعض کو چھوڑنا، جیسے ہر بدعتی کا طریقہ ہے، ہر بدعتی کا طریقہ ہے، ہر بدعتی فرقہ بعض چیز کو لے گا بعض کو چھوڑ دے گا۔ تو اس پر کیا فرمایا؟ یہ ثمرہ کیا ہوگا؟ دنیا میں خزج
آخرت میں اشد العذاب، دنیا میں خزي کا لفظ ذکر کیا، رسوائی بِعِزْتِ۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو ہر بدعتی دنیا میں رسوا ہے۔ پوچھ لو ان سے جا کے، یہ جتنے بدعتی ملا ہیں دنیا میں رسوا ہیں، مقتدی انہیں اپنا کمی سمجھتے ہیں، جس طرح وہ نائی رکھے ہوتی ہیں سارے گوگا علی سرکار، یہ کہتے ہیں ملا روٹی ولیٹ ملا۔ یہ سارے بدعتی کل 40ویں جمعراتے ہیلا اسکات، اور وہاں مشہور یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد کے امام کے پاس ایک بچی دودھ کا مٹکا لے آئی۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ امام صاحب حیران ہو گیا، بھئی اس گھر سے تو پانی کی توقع نہیں تھی، اے امام بھی گھر تاڑ کے رکھتے ہیں بھئی، اثر کو نکلتے ہیں تو پھر گھر شہر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو وہ کہا اس گھر سے تو پانی کی امید نہیں تھی تو دودھ والا مٹکا کیسے آ گیا؟ بچی سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا استاد جی مسئلہ یہ تھا کہ مٹکا ہمارا رکھا ہوا تھا، کتا آیا، اس نے اس میں منہ ڈالا، دادی جان نے فرمایا کہ چلو مولوی صاحب کو دیکھے۔ ایسے ملا بدعتی کا حال یہ ہونا چاہیے۔ مولوی کو غصہ آیا، اس نے مٹکا نیچے مارا، مٹکا ٹکڑے ہو گیا، بچی رونے لگ گئی۔ اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اسی مٹکا میں دادی جان پیشاب فرمایا کرتی تھی، اب وہ ٹوٹ گیا تو دادی مجھے مارے گی۔ تو یہ جتنے ہوتے ہیں نا دوسروں کے جیب پہ پلنے والے ملا بدعتی، اس اور لندا بلا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بالکل لندا بلے کی طرح۔ یہ بیٹھا ہے جمعراتی، کل مولوی مرید مر گیا، 40 دن روٹی ملا کے گھر جا رہی ہے۔ اچھا اب 40 دن کے بعد دیکھتا ہے کوئی اور مرن والا ہے، کوئی نہ، دعائیں بھی کرتا ہے یا اللہ اور ہی جائے تاکہ یہ رہے۔ یہ ہے خزیٌ فی الحیات الدنیا۔ اسی طرح جمہوری ملا، طاغوتی ملا، خزیٌ، ٹانگیں اوپر سر نیچے، خزیٌ، پگڑیاں اڑ گئی، خزیٌ۔ یہ دین کے لیے محنت ہوتی تو ہر قدم پہ نیکی ملتی، لیکن یہ ساری قضائے شہوتیں، قضائے شہوات دنیا، دنیا کی قضائے شہوتیں ہیں، اس لیے ہر قدم پہ لعنتیں ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل اولئک الذین۔ یہ تتمہ 9 سالے سے تیسرے 9 کا اختتام، الذین اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں، فلا یخفف عنہم، نہیں ہلکا ہوگا ان سے عذاب، بلا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ذرا خیال رکھ دو، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اور وہ جو کہتے ہیں ابو لہب کی انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور سوموار والے دن عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، چھٹی ہوتی ہے سوموار والے دن۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یخفف
عنہم العذاب ولا هم ينصرون.